الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللہ رب العزت کی بے حساب بے پایاں تعریف و توصیف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات امام رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین گرامی اللہ کی ذات جو لائق حمد و ستائش ہے ذکر کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانے درود و سلام میں نے بھیجے اس کے بعد سورہ روم کی ایک آیت تلاوت کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں
اللہ کی تخلیق، جس نے انسانوں کی طبیعتوں میں، مزاجوں میں کچھ باتیں رکھی ہیں جس پر انسان مجبور ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے کہ ہم فطرت کے تقاضے کو پورا کریں، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے، نہیں جانتے۔ برادران اسلام، اللہ نے ہم کو اور آپ کو کس فطرت پہ پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، انسان کو پیاس لگے تو پانی کی ضرورت ہے، بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے نہیں ہیں تو اس کی ضرورت ہے پردہ پوشی کی۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے جسم و جان میں اپنی ربوبیت، الوہیت اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے برخلاف ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ اور عمل ہو تو اس سے زیادہ بدنصیبی، اس سے زیادہ گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت غور سے سمجھنے سننے کی ضرورت ہے ہم کو کہنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کی ضرورت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، ایسے ہی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی، خالق حقیقی، رازق حقیقی کی عبادت اور بندگی بجا لائیں۔ وہی ہمارے دکھ درد کا مداوا ہے، وہی ساری دعائیں التجائیں ہماری اور آپ کی سنتا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے، سب کمزور، بے بس، مجبور، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے ہماری ساری عبادتیں، دعائیں، التجائیں، مرادیں ہمیں اسی سے مانگنی ہیں۔ وہی قادر مطلق ہے، اس کے قدرت کے آگے سب ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ قدرت کا اندازہ کیجئے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں۔ جب رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑا اور رات چھوٹی، اور جب دن کے حصے کو رات میں داخل کرتا ہے تو دن چھوٹا، رات بڑی۔ اسی نے چاند سورج کو مسخر کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے، وقت پر نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لاکھوں اربوں کہکشائیں جو ہماری زمین، یہ سورج اور چاند اس میں سما جائیں فٹ بال کی طرح سے، مگر اس پر کچھ نہیں اثر پڑے گا۔ بہت بڑا قادر مطلق ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے کہ جس اللہ کا، ہماری فطرت کا جو تقاضا ہم اس کو کیسے پورا کریں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ، چاہے یہودی کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، چاہے نصرانی کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے مشرک کا ہو، اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کافر ہو کے نہیں پیدا ہوتا ہے، یہودی مجوسی ہو کر، نصرانی ہو کر، عیسائی ہو کر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، بخاری شریف کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب اس نے ہوش سنبھالا، آنکھیں کھولیں، عقل و شعور آنے لگا، تو اسی وقت سے اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے مثال دی اور فرمایا کہ ایک جانور کا بچہ
بے عیب پیدا ہوا، ہوتا ہے، بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، بھینس کو، بھیڑ دمبے، اب اس کے مالک اس کا کان کاٹ دیتے ہیں، اس کی ناک کاٹ دیتے ہیں ضرورت کے مطابق جیسے، حالانکہ اللہ نے تو صحیح پیدا کیا تھا۔ ایسے انسان کو فطرت اسلام پر اللہ نے پیدا کیا، مگر اس کے ماں باپ نے اس کو جیسا چاہا بنا دیا، فطرت کے خلاف۔ فطرت کی تو آواز تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، دنیا کے سارے اسباب وسائل سب کمزور ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں قبروں پر، مزاروں پر مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، جیسے قرآن دیکھا ہی نہیں۔ ان رہنماؤں نے، دین کے ٹھیکیداروں نے قرآن کو نہیں دیکھا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے انہیں، تو یہ ہمہ شمہ کے بس کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم پکارتے ہو قبروں پر کھڑے ہو کر، مزاروں پر کھڑے ہو کر، وہ ایک کھجور کے گٹھلی کے اندر جو تھوڑا راستہ بنا ہوتا ہے، اس میں جو سفید جھلی ہوتی ہے، سفید چھلکا ہوتا ہے معمولی سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں، اس کے برابر بھی انہیں حق نہیں ہے، اور نہ ان کے اندر بس ہے، اتنا بھی ان کو نہیں حاصل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم، اگر تمہیں پکارا تو وہ سنتے بھی نہیں، اور نہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کی طرح کوئی خبر بھی نہیں کر سکتا، بتا بھی نہیں سکتا ہے، اس نے ساری بات واضح کر دی، اس کے باوجود آپ اپنا سر پٹکیں، غیر اللہ کے سامنے اپنا آتما بجھانے کے لیے، دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہمارا سب بیڑا پار کر دیں گے، پیروں، مریدوں، فقیروں، ولیوں، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ سمجھ بیٹھے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرکین ہوں، کہ یہ اللہ پر اثر انداز ہیں، اللہ پر اثر انداز ہیں، جب یہ اڑ جائیں گے تو منوا کے اٹھیں گے۔ کاش کہ آیت الکرسی پڑھ لیے ہوتے، سورہ زمر کی آیات پڑھ لیے ہوتے، سورہ روم، سورہ یونس کی آیات پڑھ لیے ہوتے، پورے قرآن کی تلاوت کر لیے ہوتے، تو غبار شرکیہ بدعیہ اعمال کا غبار چھڑ جاتا، توحید کے لیے فضا صاف ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح سے میں بتلا رہا ہوں، واضح انداز میں کوئی بتلا نہیں سکتا ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، پورے ملک میں وقتاً فوقتاً موسم کے ساتھ شرکیہ اعمال کے گورکھ دھندے ہو رہے ہیں، بڑی زبردست کمائی ہوتی ہے، چادروں کے چڑھانے میں، بھوجا کے چڑھانے میں، مرغا کے چڑھانے میں، اور اس کا ٹھیکہ بولا جاتا ہے، بولی بولی جاتی ہے، ٹھیکے دار تیار ہوتے ہیں، ایسے نہیں اس کا جلوہ ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، قرآن کریم کا مطمع نظر جو کچھ ہے وہ یہ کہ صرف اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بندے نے سوال کیا تو فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، اور اس کی کرسی عرش پر ہے، اور ساتوں آسمان
یہاں سے لے کر جو پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنی موٹائی ایک آسمان کی ہے، پھر اس کے بعد جتنے فاصلہ دوسرے کے درمیان ہے 7واں آسمان پار کر جائیے ذہنی طور سے، پھر عرش الہی، عرش کے اوپر کرسی قائم بالذات ہے، وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے سب۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ اکبر، وہ سن رہا ہے، آپ فسر فسر بات کریں، سرگوشی کریں، چلا کے بولیں، سینے ہی میں دبائے رکھے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، وہ ذات وحدہ لا شریک سینے کے بھیدوں کو جانتی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیوی ہیں، زوجہ ہیں اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے۔ کسی بات میں انبن ہو گئی تو اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہوں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، میرے لیے تو ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے۔ اس کو قرآن کی زبان میں زہار کہا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں زہار کہا جاتا ہے، زو سے زہار۔ اب وہ پریشان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اسی کمرے میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اس کا علاج مانگا کہ اب میں کہاں جاؤں گی، اتنے اتنے بچے ہیں، میری عمر یہاں تک پہنچ چکی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اب میرے لیے کیا حال ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل، اور جبرائیل شم نہ گفتے تانا گفتے کردگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے جب تک عرش والا نہ بتلا دے۔ جبریل کو جبریل اس وقت نہیں کہتے جب تک عرش والا انہیں نہ بتلا دے کہ ہمارے نبی ہمارے حبیب کو جا کے یہ بات بتلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ بہت چیبہ جبی، بہت پریشان، بڑی الجھنوں کا شکار ہوئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش۔ اور وہ بات کس طرح کی؟ بہت چپکے سرگوشی میں۔ ماں عائشہ کہتی ہیں انا فی ناحیۃ البیت، میں گھر کے ایک کونے میں تھی، ما اسمع ما تقول، میں نہیں سن سکی اس نے حضور سے کیا کہا۔ دلیل، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسی کمرے میں تھی ایک کونے میں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا مجھے نہیں پتا، نہیں سن سکی۔ عرش والے نے سنا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ عرش والے نے وہاں سے سنا خولہ بنت ثعلبہ کی بات اور آیت اتار دی، مسئلہ بیان کر دیا۔ آگے چل کر کے اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ زہار کرنے والے سے اس طرح سے طلاق تو نہیں بنتا ہے، البتہ اس کے اوپر کفارہ ہے، 2 مہینہ کا روزہ رکھے، غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ دنڈ اس کے اوپر اللہ نے رکھ دیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کتنا سننے والا ہے، علیم سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ آج کہتے ہیں کہ کسی بڑے سے ملنا ہو، ڈی ایم سے، ایس ڈی ایم سے، ایم پی ایم ایل اے سے، تو ان کے کارندوں سے پہلے ملے، ماتحتوں سے۔ کتنی بڑی بھول ہے، اللہ کی کتنی تحقیر و تذلیل کی گئی اس جملے سے کہ جو کانا و معقول کی خبر رکھتا ہے، جو ہو چکا اس کی بھی خبر اللہ کے پاس ہے، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ اس ذات وحدہ لا شریک جس کی سمع و بصر لامحدود ہے، ایک محدود انسان سے اس کو جوڑ دیا۔ مثال دے دی جاہلوں نے کہ اگر ملنا ہے تمہیں ڈی ایم سے تو چپراسی سے ملو، تب وہ تو وہاں آپ کو وہاں تک پہنچائے گا۔ چپراسی کس کو کہا؟ اولیاء اللہ کو۔ چپراسی کہا اولیاء اللہ کو، ہم نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تم نے ان کا غلط استعمال کیا، غلط طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ اس کا تو محتاج نہیں ہے کہ ہم سے آ کر کے کوئی سفارش کرے
یا اپنے مرتبے کا اثر و رسوخ دکھائے، اللہ اس کا محتاج نہیں بھائی۔ انبیاء صلحات قیا سب سے مقدس جماعت اس کائنات پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، لیکن آپ تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو کوئی حوالہ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے جو گنہگار ہیں، کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے آپ کو قصوروار ثابت کریں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ مولا اگر تو نے بخش نہیں دیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا ٹوٹا ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا آخرت کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیا گیا، 40 دن تک پڑے رہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اگر وہ اللہ کی نعمت کو نہ پا جاتے، وہی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے اقرار اعتراف کیا اپنی غلطی کا اور کہا کہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تیری ذات پاک ہے، ہم ظالمین میں سے ہیں، گنہگاروں میں سے ہیں۔ تب اللہ کہتا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، وہ اسی میں پڑے رہتے مذموم ہو کر کے، جن پر مذمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فجعلہ من الصالحین، تو اللہ نے دعا قبول کی، ان کو نیکوں میں شمار کیا۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے بھاگے جاتے ہیں، چادر لے کر کے، مرغا لے کر کے اور تمام سامان لے کر کے چلے جاتے ہیں مزارات پر۔ یہاں سے نہیں حل ہوا چلو کچھوچھا، وہاں نہیں حل ہوا چلو اجمیر، چلو وہاں نہیں حل ہوا بغداد والے پیر کے پاس، فلاں جگہ۔ آپ نے ایک کو مضبوط نہیں جانا کسی کو، اور جو مضبوط ذات ہے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک لڑکا عطا کر دے۔ کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے ہمارے رب تو پاکیزہ اور نیک اولاد عطا کر دے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اے الہ العالمین تو دے دے مجھے نیک لڑکا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو سلسلہ وار۔ تو اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ یہ انبیاء ہیں، انہوں نے کبھی یہ فخر نہیں کیا کہ اللہ مانے گا کیوں نہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ کیوں نہیں ایسا کرے گا۔ جب انبیاء کرام اپنی زندگی میں درمادگی سپردگی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کو اپنایا، تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ لوگ پاور والے ہو گئے، پاورفل ہو گئے؟ کہاں سے پاورفل ہو جائیں گے میرے دوست اور بھائیوں؟ اور آپ دیکھیے یہی انبیاء کرام کی زندگی ہے جو ہمارے آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار پڑے، ہمارے ہاں شروع ہو جاتا نظریں ماننا، ایک مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سے بچہ نہیں اچھا ہو رہا ہے، دوا علاج جاری کے باوجود اب چلو کہیں اور۔ بدعقیدہ کمزور عقیدہ کے لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ اس در پہ اس در پہ، اور اللہ کا در نہیں پکڑتے جہاں سے سب کچھ حل ہونا ہے، جہاں سے سب کچھ ملنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے صبر ایوبی، کہ پورا جسم چھلنی ہو چکا تھا بیماری سے، کیڑوں سے،
پورا جسم بدبودار ہو چکا تھا. ان کی بادشاہت گئی، ان کی بیویوں نے ساتھ چھوڑا سوائے ایک عورت کے، ایک بیوی کے، اور سب کچھ ختم ہو گیا. گاؤں کے باہر گھور پر پھینک دیے گئے پڑے ہیں. وقت آیا یا ایوب علیہ السلام نے پکار کر کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے ہمارے رب تکلیف حد سے سوا ہو گئی ہے، اب شیطان ہمارے ایمان پر ڈورے ڈال رہا ہے، تو ارحم الراحمین نے دعا قبول کر لی. اللہ نے دعا قبول کر لی. کہا ایوب تم اپنی ایڑی رگڑو، پانی جو نکلے اس کو نہاؤ، اسی کو پی لو، اندر باہر کا سب مرض جاتا رہے گا. پکارا کس کو؟ وحدہ لا شریک. اصحاب کہف جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، اس کھوہ والے، بھٹ والے آئے، نکل پڑے اس بادشاہ ظالم کے حکومت کے اس سے نکل چکے. چند نوجوان تھے تو اللہ سے کیا کہا وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَآوَوْا إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. وہ چند نوجوان رات کی تاریکی میں نکلے، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے کھوہ میں پہنچے. جب وہاں ٹھکانہ پا لیا تو کہا اللہ اپنی طرف سے رحمت نازل فرما دے. کسی نبی، کسی ولی نے کبھی فخر سے کوئی بات نہیں کہا کہ میں اللہ کو منوا لوں گا. قیامت کے دن بھی کیا منظر ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میدان بدر ہے. طائف کی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخموں سے چور ہو کر کے واپس آئے تو جو دعا مانگی ہے اس کا نام محدثین نے دعاء المستضعفین رکھا ہے. ایک ایک جملے پر جان و دل قربان ہو جائے. کون مانگ رہا ہے دعا؟ کائنات کا، دنیا اور آسمان اور آخرت کا سب سے بڑا سردار اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ اے الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما، کسی ایسے کے حوالے نہ کر جو مجھ پر اتنا ظلم کرے. میدان بدر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے. سجدہ ریز ہو گئے اور کیا کہا اللہ سے؟ دعا مانگتے مانگتے، روتے گڑ گڑاتے، آنسو بہاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے کیا عرض کیا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تبد الی یوم القیامہ. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی کمانوں 313 افراد کو لے کر ہم میدان میں اتر آئے ہیں. باطل بہت طاقتور ہے، حق بہت کمزور دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھی اور وہ شکست فاش دیا کفار کو کہ 70 قتل کیے گئے اور 70 گرفتار قید کیے گئے اور جو بچے وہ بھاگ نکلے جان بچا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں. یہی تو ہوں گے قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے اللہ تعالیٰ. اول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی قیامت کے دن، اور سب سے پہلے میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر سفارش کروں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سفارش کے لیے آؤں گا، اللہ کے سامنے مقام محمود پر کھڑا ہوں گا تو اجازت مانگوں گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جس کی مجال ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں گے، اللہ کہے گا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. ارفع راسک،
سل تعطى اشفع تشفع، اے حبیب تم سر کو اٹھاؤ سجدے سے، کہو بات سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کے حکم سے وہاں بھی اجازت طلب کریں گے۔ کھلواڑ نہیں ہے جو سمجھ لیا ہے کہ آڑ جائیں گے ہمارے پیر صاحب بابا صاحب تو منگوا کے اٹھیں گے۔ سارا کائنات کا انتظام، اس کی ساری تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے، جو جس کے لائق تھا دیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں، اسلامی عقیدے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، بغیر کسی رواداری کے، بغیر کسی رو رعایت کے۔ یہ انبیاء کرام کا مشن رہا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ ہم اور آپ کو جو توحید کی دعوت دے گئے ہیں، توحید پرستی کی اور شرک سے اجتناب کی جو دعوت انبیاء کرام دے گئے ہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ دنیا میں دنیوی کاموں کے لیے آپ انسانوں سے تعاون لیتے ہیں، بھئی اللہ کے واسطے ہمارا یہ بوجھ اٹھوا دو۔ آپ کہیں غیر اللہ سے آپ نے کیوں بوجھ اٹھوایا؟ ارے اللہ نے دنیا دارالاسباب بنایا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور یا ابوبکر رضی اللہ عنہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، قحط کا آثار نظر آئے، میدان میں سب نکلے اعلان کے بعد، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، پانی کے مانگنے کے لیے استسقاء کی نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، ہم لوگ دعا میں شامل ہوتے تو پانی برساتا تھا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اے اللہ تعالیٰ ان کے نزدیکی قریبی خاندانی، ان کے چچا عباس، آج میں ان کو آگے کر رہا ہوں اس کام کے لیے۔ زندوں کے لیے، زندہ مردوں کے لیے دعا کرے، جائز ہے۔ آپ کے اعمال صالحہ جتنے بھی ہوں، جس کو آپ نیک کام سمجھتے ہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، ان تمام چیزوں کو رکھ کر کے سامنے آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا یہ میں نے تیرے رضا کے لیے کیا۔ 3 آدمی غار میں چھپے اور اوپر سے پتھر کی چٹان آ گئی سرک کر، تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کا حوالہ اللہ سے دیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے نہیں، خوشنودی کے لیے نہیں، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ تینوں کی دعائیں بڑی پیٹرن تھیں، کام بڑا اچھا تھا۔ اللہ نے تھوڑی تھوڑی چٹان کو سرکانا شروع کیا، اور تینوں کی دعائیں مکمل ہوئی، اور چٹان سرک کر کے دور چلی گئی، اور تینوں ہنسی خوشی اس غار سے نکل آئے، ورنہ تو موت کا پیغام تھا معاملہ۔ اعمال صالحہ، اور یہ غیر شرعی وسیلہ، کوئی سبزی اگانے کے لیے اس کو جب تک لکڑی نہ کھڑی کرو اور اس کو وہاں چڑھاؤ نہیں، تب تک وہ چڑھتا نہیں ہے، اور زینہ پر بغیر سوار ہوئے اوپر آپ چھت پر نہیں پہنچ سکتے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ جب پاس ہی میں ہے، کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے آواز دو، میں قبول کروں گا۔ یہ حکم الہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ جب اس کا یہ اعلان اور چیلنج ہے تو ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں بھائی؟ ان کو وسیلہ کیوں بنائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 1.25 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی، یا جتنی بھی رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ پوری تاریخ اسلامی اس بات سے خالی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
آپ کے قبر کا طواف کیا ہو، چادر چڑھائی ہو، آپ کو وسیلے کے لیے پکارا ہو، کہیں کبھی نہیں، کیونکہ آپ کی تعلیم میں بات تھی ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جس فطرت پر پیدا کیے گئے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، دین قیم کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت بندگی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یقیناً تمہارا اور میرا رب اللہ، اسی کی عبادت کرو، یہی دین کا سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم یہی ہے، جس صراط مستقیم کو آپ نمازوں میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں، ہمارے متعلقین میں، ہم سب میں، آل اولاد میں جو بھی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اللہ ان کی پریشانی و بیماری کو دور فرما، تمام مسلمانوں کے اللہ غیب سے مدد فرما، اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے نوازے، اور ہم توحید پرست بن کر کے دنیا میں رہیں۔ اللہم من احییتنی فاحییتنی الاسلام، اللہم من احییتنا منا فاحیی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھو اسلام پر، من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہم میں سے جس کو تو وفات دے ایمان پر دے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔